اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام۔ حضرات، ابھی حضرت شان عالم مسعودی صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نعت و منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر اس عظیم آواز سے آپ مل لیجیے جو شہر گونڈا سے آپ کے بیچ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ بہت پہلے یہ قاری شکیل صاحب قبلہ اشرفی گونڈوی جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ قاری شکیل صاحب قبلہ کو یقیناً میں بہت دنوں سے جانتا ہوں، اور ہم کو لگتا ہے کہ چاہے منجھا میں تو پہلی بار آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہادرہ پور آئے ہیں، لیکن یہ سرزمین منجھا میں پہلی بار ان کی آمد ہو رہی ہے۔ نہیں آئے جی، بہت پہلے ہماری ملاقات فتح پور ہسوا میں للولی میں جب میں تھا، وہاں پر قاری شکیل صاحب قبلہ کو قاری محمد اسلم خان صاحب قبلہ نے ہم نے مدعو کیا تھا جلسہ دستار بندی میں، اس میں قاری شکیل صاحب قبلہ کی آمد ہوئی تھی۔ ان کو ثانی سجاد نظامی بھی کہا جاتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس سے خوبصورت آپ پڑھوانا چاہتے ہو، ارے اس سے خوبصورت پڑھوانا چاہتے ہو تو نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن اعجاز قرآن کانفرنس، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، میں پر قاری شکیل صاحب قبلہ اشرفی۔ شاہ مردان شیر یزداں قوت لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترہ ز کلید کرم گشا، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا، حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں، عمر نور پر جلوہ گر مقدس علماء کرام، مداحان رسول، قرآن اعظام، طالبان علوم نبویہ، اپنی قیام گاہ پر جلوہ گر اولاد رسول، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید ظفیر صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی واحدی، اور ساتھ ہی ساتھ مقرر خصوصی خلیفہ حضور طاہر ملت حضرت علامہ مولانا محمد اسرار صاحب قبلہ فیضی، اس کے علاوہ میرے بڑے عزیز کرم فرما خطیب ذیشان واعظ حق بیان اور استاد القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی، اور نقیب جلسہ قاری صاحب تمام تر علماء، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تعلق سے جس طرح سے ناظم صاحب نے بتایا ہے بالکل ایسا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہوں اور حضرت علامہ قاری اسلم صاحب کا شاگرد بھی رہا ہوں، ساتھی بھی رہا ہوں، یہ ہمارے دارالعلوم خانہ صفیہ کے استاد بھی رہے ہیں، اور وہیں سے ہم دونوں ساتھی بھی رہے ہیں۔ بہرکیف مزید کچھ نہ کہتے ہوئے استاد الشورا بھائی شان عالم مسعودی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، دل تو چاہتا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں، ہم سبھی حضرات سماعت کرتے رہیں، لیکن انہوں نے
اپنی جگہ پہ لا کر کے مجھے کھڑا کیا ہے. بہر کے آئیے بلا کسی تمہید کے بغیر کچھ کہے سنیں ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند روشن صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام کا ایک مطلع 2-3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. محبتوں سے ملاحظہ کریں کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، تو پاؤ رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نلا ہے گر حاجت اگر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اب طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آئیے ایک مطلع 2 شعر. مدینے کی بات ہو رہی تھی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں مدینے والے کی بارگاہ میں. ہم تمامی حضرات کے جانب سے آپ حضرات ملاحظہ کریں. ہلو چیک، ہلو جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، 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 ارے ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں. جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے، اور میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی، ارے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی، ارے آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے، جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں محبتوں سے، آپ حضرات ملاحظہ کریں. دونوں خلفاء کی ہمیں دعائیں مل رہی ہوں، خلفاء کرام اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں. اور تھوڑی سی آواز
ऑपरेटर साहब और रिपीट और दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुलादा करें आप। बाप माँ अब तक सलामत है मेरे, 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 इससे बढ़ कर और फिर क्या चाहिए, इससे बढ़ कर और फिर क्या चाहिए, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, बाप बाप तक सलामत है मेरे, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, जानते हैं मुस्तफा का चाहिए। सुना दे आप हज़रत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बहुत अच्छी समात है। इसी अदब के साथ आप दुआ सुनते जाएं। हकीकत यह है कि बिल्कुल आदत नहीं है मेरी कि आप हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोलें या ऐसे बोलें या वैसे बोलें, बस आप सुनते जाएं। इस अंदाज से आपका इश्क कहाँ तक पहुँचता है। मुझे कारी साहब ने एक नाते पाक के लिए हुक्म दिया था। इंशाल्लाह कारी साहब आप उधर ज्यादा जहन लगाए हुए हैं, मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, लेकिन एक मतलब 2-3 शेर और सुन लें तेजी के साथ। आप हज़रात मुलादा कर लें, है ना, बेदारी के साथ अपनी आवाज में आवाज मिला करके एक दूसरे से और कह दे या रसूल अल्लाह। बस इतनी ही आवाज है। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस है ना। रोजे महशर उस बशर की देखना क्या शान है जिसके घर का एक बच्चा हाफिज कुरान है। बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह और कह दे सुभान अल्लाह। मतलब आगे नबी के दरबार में खड़ा हूँ, नबी के दरबार में खड़ा हूँ, नजर में जन्नत नई नई है, नबी के दरबार में खड़ा हूँ, नजर में जन्नत नई नई है, अरे चमक रही है कुछ ऐसी किस्मत, चमक रही है कुछ ऐसी किस्मत कि जैसे किस्मत नहीं है, चमक रही है कुछ ऐसी किस्मत कि जैसे किस्मत नहीं है, चमक रही है कुछ ऐसी किस्मत कि जैसे किस्मत नहीं है। और कारी साहब और हुजूर फैजी साहब के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलादा करें, बहुत दूर तक ये पैगाम जाना चाहिए, मुलादा करें। ये मत समझिए नबी के दरबार में खड़ा हूँ, नजर में जन्नत नई नई है, कि संभाला जिस दिल से होश मैंने, नबी की यादों को दिल में पाला, संभाला जिस दिल से होश मैंने,
ہے، یہ مت سمجھیے میرے نبی سے میری محبت نئی نئی ہے، یہ مت سمجھیے میرے نبی سے میری محبت نئی نئی ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں بطور خاص حافظات منادہ کریں، اپنے بیداری کا ثبوت دے۔ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ آپ کس طرح سے سنتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، حقیقت یہ ہے بیان نہیں کر سکتا ہوں، قاری صاحب کو بھی نہیں بتایا ہوں کہ میری کیفیت اور میری حالت آج کے دن کی کیا تھی، لیکن میں شعر پڑھتا ہوں، محبت سے منادہ کریں، بیداری کے ساتھ پورا مجمع اس مصرے کا استقبال کرے گا کہ حسین سلطان قلب تھے اور حسین سلطان قلب تھے اور حسین سلطان آج بھی ہے، ارے یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے۔ حسین سلطان قلب تھے اور حسین سلطان آج بھی ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے، یزید اوقات کیا ہے تیری، تیری حکومت نہیں نہیں ہے۔ اور حضرات اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ جس کلام کی فرمائش ہے میں پڑھ کر کے سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات سنیں ادب کے ساتھ اور انشاءاللہ